الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا کہ جس نے دنیا کے اندر مجھ پر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذوالحجۃ الحرام کے آخری ایام ہیں اور ان قریب اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جو ہے وہ تشریف لانے والا ہے۔ تو یوں اسلامی سال کا جو اختتام ہے وہ بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ بھی قربانی سے ہوتا ہے۔ یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے۔ حضرت امیر المؤمنین امام العادلین غیظ المنافقین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور 10 محرم الحرام ہے امام علی مقام امام تشنہ کام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو یوں اسلامی سال کا آغاز بھی قربانیوں سے ہی ہوتا ہے کہ ان کی عظیم قربانیوں سے آج شجر اسلام لہرا رہا ہے۔ تو آج کے جمعہ میں انشاءاللہ عز و جل ہم اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل و مناقب سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین غیظ المنافقین متمم الاربعین امام العادلین مراد نبی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا کیا کہنا، ان کی شان کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ان کو خود رسول اللہ نے مانگ کر لیا ہے۔ ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، یہ مراد رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں کے اندر ننگی تلوار لے کر معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے گھوم رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کسی نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیجئے، آپ کے بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ غیظ و غصے کے اندر جب بہن کے گھر پہنچتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، فوراً اندر داخل ہوتے ہیں اور اپنی بہن اور بہنوئی پر تشدد کرتے ہیں۔ وہ حضرت عمر کے ڈر سے قرآن کو چھپا دیتے ہیں، وہ تشدد کرتے ہیں۔ اچانک جب بہن کا لہو لہان چہرہ دیکھتے ہیں تو دل میں ایک دم جو ہے وہ
یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا حضرت فاروق اعظم کا. تو دل کے اندر ایک دم نرمی پیدا ہوتی ہے اور رک جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اچھا ایسا کرو کہ مجھے سناؤ تو صحیح کہ پھر تم وہ کیا تلاوت کر رہی تھی, پڑھ کیا رہی تھی, میں سنوں تو صحیح وہ ہے کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ فرماتی ہیں ایسے نہیں عمر, پہلے اس کے لیے غسل کرنا پڑے گا, پاک ہونا پڑے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے تشریف لاتے ہیں. اب آپ کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا جب قرآن کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ کے حضرت عمر کو سناتی ہیں کہ وہ تاثیر کا تیر بن کر ایسی دل میں پوست ہو جاتی ہیں, کہتے ہیں بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ کا ٹھکانہ کہاں ہے, آپ کا آستانہ کہاں ہے, میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ادھر دار ارقم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی خفیہ طور پر تبلیغ ہوا کرتی تھی. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسد اللہ ہیں وہ بھی اس وقت ابھی ایمان لا چکے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہیں اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں. تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے صحابہ خبر دیتے ہیں یا رسول اللہ عمر جو ہے عمر بن خطاب یہاں آ رہا ہے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر کو آنے دو, اچھی نیت ہوئی تو ٹھیک ہے مگر نہ آج عمر کی ہی تلوار اور عمر کا سر ہوگا. اللہ اکبر. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازہ کھڑکاتے ہیں, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی دعا سے نوازا ہوا تھا, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما. اللہ اکبر. حضور سمجھ چکے تھے کہ اب دعا کی قبولیت کا وقت آ چکا ہے. اللہ اکبر. دروازہ کھلتا ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرتے ہیں, کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وہ خوشی تھی کہ نعرہ ہے تکبیر بلند ہوتا ہے, اللہ اکبر کی صدائیں مکہ معظمہ کی فضاؤں میں گونج اٹھتی ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق 40ویں نمبر پر اسلام لے کر آئے تھے. 39 مسلمان ہو چکے تھے, 40ویں نمبر پر 40 کا عدد پورا کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے ان کو متمم الاربعین بھی کہا جاتا ہے کہ 40 کا عدد پورا کرنے والے. اللہ اکبر. اور جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے ہیں, خدا کی قسم اسلام ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا, تب سے اسلام بلندیوں کی طرف سفر کرنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی دعا کا مظہر تھے یہ, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ اجازت دیجئے پھر آج ہم باہر نکل کر حرم کعبہ کے اندر جا کر آج مسجد الحرام میں علی الاعلان نماز ادا کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چھپ کر نماز ادا کریں؟ اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت عطا فرماتے ہیں. اسلام کے عروج کا زمانہ شروع ہوتا ہے. ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صف کے آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں اللہ کے شیر آگے آگے تھے. اللہ اکبر. وہ پہلا دن تھا جس دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تھے. علل اعلان حرم کعبہ میں مسجد الحرام میں مشرکین کے سامنے مسلمانوں نے کھڑے ہو کر علل اعلان نماز ادا کی تھی. اللہ اکبر. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے. اللہ اکبر. اور آج ایک بھونکتا ہوا کہتا ہے کہ فاروق اعظم تو ڈور بھونکتے ڈر کے گھر میں بیٹھ گئے تھے. میں نے کہا اپنی عقل کا علاج کرا. فاروق اعظم کی بہادری کی دنیا معترف ہے, تیرے ایک چھوکرے کے انکار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسی بات کوئی مینٹل کر سکتا ہے جس کی عقل سلامت ہو, جس کے پاس کچھ علم ہو, وہ ایسی بات نہیں کر سکتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جب ہجرت کرتے ہیں, آپ کی ہجرت بھی کمال تھی. اللہ اکبر. ہجرت بھی کمال تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پتا ہے کہ مشرکین مکہ کس وقت اس وقت منہ زور ہوئے تھے
اور اس وقت کس قدر مسلمانوں کے در پہ ہوئے تھے. ہجرت کرنے کے لیے بھی مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی، مسلمان خفیہ طور پر ہجرت کر رہے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جب ہجرت کرنے لگے تھے تلوار کو ہمائی کر کر لٹکا کر اپنے ہتھیار ساتھ لے کر حرم کعبہ کے اندر آ کر کافروں کے سرداروں کے سامنے کعبۃ اللہ کا طواف کر کر علل اعلان مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کر جاتے ہیں. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری ہے، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفار قریش، کفار مکہ کیا کر سکتے تھے؟ ان کا سب سے بڑا جو گرو گھنٹال شیطان تھا وہ بھی عمر کو دیکھ کے رستہ بدل لیتا ہے. سب کو بہکانے والا تو شیطان ہی ہے نا. تو جب شیطان کے بارے میں حضور نے کہہ دیا شیطان عمر کو دیکھ کر رستہ بدل دیتا ہے، تو جب شیطان عمر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا تو شیطان کے بچے کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ اکبر. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علل اعلان ہجرت کی اور مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ وزارت اور آپ وزیر اور مشیر بن کر رہے. اللہ اکبر. ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کوئی جملہ سرکار کی بارگاہ میں نامناسب بولا کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے اٹھ کر جو جوش سے اجازت مانگا کرتے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس منافق کی گردن اتار دوں. اس ہستی کا نام عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے غیرت مند تھے، غیرت مند صحابی تھے. اللہ اکبر. نبی پاک سے واقعہ مشہور آپ نے سنا ہوگا نا. ایک منافق بظاہر مسلمان تھا جو یہودی، اور وہ جناب آ گیا فیصلہ کرانے کے لیے. یہودی کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور کہنے لگا ہمارا فیصلہ کر دیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معاملہ سنا تو حق پر اس یہودی کو دیکھا، فرمایا فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. چونکہ وہ منافق تھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے قبول نہیں کیا. باہر نکل کر کہنے لگا کہ عمر بن خطاب سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو وہ اس یہودی کو لے کر عمر بن خطاب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا گیا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم فیصلہ کرانا چاہتے ہیں آپ سے. یہودی نے کہا فیصلہ کرنے سے پہلے عمر میری بات سن لیں کہ آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، چونکہ اس کو ان کا فیصلہ قبول نہیں تھا اس لیے آپ کے پاس آیا ہے. فرمایا اچھا یہ بات ہے تو بیٹھو پھر ابھی تمہارا فیصلہ ہوگا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہیں، تلوار پکڑ کر لاتے ہیں اور اس منافق کی گردن اتار کر فرماتے ہیں کہ جس کو نبی کا فیصلہ قبول نہیں عمر کا فیصلہ پھر یہی ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. ادھر مسلمانوں میں شور مچ گیا، عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی فرمایا عمر کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا، کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، محبوب جب تک یہ آپسی جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہیں مان لیتے یہ کبھی مومن ہو سکتے نہیں ہے. یہ جب تک اپنے آپسی جھگڑوں میں بھی آپ کو حاکم نہیں مان لیتے تب تک یہ مومن ہو سکتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فہم و فراست تھی اور جو آپ کی معاملہ فہمی تھی، آپ کا جو فوری عدل و انصاف تھا، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ تھا، خاص ہبہ تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ معاملے کی جو سنگینی تھی اس کو بہت جلد بھانپ جاتے تھے. اللہ اکبر. کیوں نہ ہو اللہ اکبر کہ جب کوئی اپنی رائے پیش کرے، جب کوئی اپنی رائے پیش کرے اور اس کی رائے کے موافق کوئی بڑا بھی رائے دے دے تو پھر اس کی رائے کو تقویت اور مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کی رائے بڑی مضبوط ہے اس لیے کہ ایک بڑے سمجھدار بندے نے اس کی رائے کی موافقت کر دی ہے کہ بھائی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہاں یار یہ بندہ بہت صحیح بات کر رہا ہے، کیوں اس کی رائے کو قبول کرنا چاہیے کیونکہ ایک بڑے سمجھدار بندے نے اس کی رائے کی موافقت کی ہے. اللہ اکبر. تو اس کی رائے کے کیا کہنے کہ جس کی رائے کے موافق قرآن کی 20 آیتیں نازل ہوئی ہیں. اللہ اکبر. سیرت حلبیہ کے اندر اس کی گواہی خود حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دی.
فرمایا عمر وہ ہے کہ قرآن کے بعد احکام ان کی رائے کے موافق نازل ہوئے ہیں. یہ بھی موضوع نہیں ہے، نہیں تو میں تفصیل سے بتاتا کہ وہ 20 آیتیں کون سی ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس رائے کو پیش کیا تو وہی بھی اس کے موافق نازل ہوئی. تو اس عمر کے کیا کہنے ہیں، اس کی عمر کی رائے کی پختگی کے، اس کی فہم اور فراست کے، اس کی سمجھ کے قربان جاؤں جس کی رائے کے موافق قرآن کی 20 آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہیں. اللہ اکبر. وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر. اور جب ان کی خلافت کا زمانہ آتا ہے تو پوری دنیا جتنی سلطنت اسلامی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف سے بھر کر رکھ دی تھی. اور حضرت عمر کا یہ نعرہ تھا، اگر فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی اگر بھوکا سو جاتا ہے تو عمر اس کو اپنا جواب دے سمجھتا ہے. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. اور یہ آپ کی اسلام کے اوپر پختگی تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فتنوں کے سامنے ایک آڑ تھے اور آپ فتنوں کے سامنے ایک دروازہ تھے. آپ نے ہم نے پورے دور سلطنت کے اندر اسلام کے خلاف کسی فتنے کو سر اٹھانے نہیں دیا. بڑی بڑی جو سپر پاور تھی کیسر اور کسرا، یوں سمجھ لیں آج کا امریکہ اور اسرائیل، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے تھر تھر کامتے تھے. ان کو لتاڑ کے اگر رکھا ہے، کفر اگر کسی نام سے کانپا ہے تو اس نام کا، اس ہستی کا نام، اس کی شخصیت کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کے نام سے کفر کامتا تھا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، عدل و انصاف سے بھرپور آپ کا زمانہ. اور یہ نہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نام سن کر یہ سمجھیں کہ ان کے اندر سختی بڑی تھی. ایسا نہیں ہے، سختی بھی تھی تو ان کے اندر حق کی سختی تھی، اس لیے کہ وہ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم کے مظہر تھے. کافروں پہ بڑے سخت گیر تھے کہ جس کو اللہ نے قرآن نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا مظہر اگر کسی کو دیکھنا ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھ لے کہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت گیر ہیں، اسلام کی حفاظت میں بڑے سخت گیر ہیں. لیکن اگر اکاؤنٹیبلٹی کی بات آ جائے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھڑا ہو کر پوچھ سکتا ہے کہ یہ کرتا آپ نے کہاں سے لیا ہے. اللہ اکبر. پوچھا جا سکتا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک لوگوں کی رسائی تھی. اللہ اکبر. عدل و انصاف سے بھرپور زمانہ تھا. اللہ اکبر. کیوں نہ عدل ہو کہ جن کی تربیت خود مصطفیٰ نے کی ہے، جن کو مانگ کر خود مصطفیٰ نے لیا ہے، جن کے لیے دعا خود مصطفیٰ نے کی ہے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اللہ اکبر. پھر اسلامی سلطنت کے جھنڈے کہاں کہاں تک لہرائے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ تک اور یہاں پوری رومی امپائر جو تھا، فلسطین اور بیت المقدس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تاریخ کا اگر مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے پاکستان کے بلوچستان تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت اسلامیہ کے پرچم لہرا دیے تھے. 36 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے وہ اسلام کے عظیم لیڈر اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ اکبر. اور یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور حال یہ ہے اتنی بڑی سلطنت پر حکمرانی کرنے والا صحابی، اتنا بڑا لیڈر. اللہ اکبر. اور عاجزی کا عالم یہ ہے کہ اگر جب وہ کرتا پہنتا ہے تو کرتے کے اوپر کتنے کتنے پیوند لگے ہوتے ہیں، اور اس کی آستینوں سے
دھاگے لٹک رہے ہوتے ہیں تو دھاگے لٹک لٹک کر زمین کو چوم رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ آپ کی عاجزی کا انداز. اللہ اکبر. اور اگر سونا ہوتا ہے تو مدینے میں کہیں نیند آ گئی تو اسی درخت کے نیچے لیٹ کر اور اینٹ کا سرہانہ لے کر بھی یہ لیڈر عظیم لیڈر سو جاتا ہے. اللہ اکبر. جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھرپور کر دینا تو پھر اس کو کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر اس کو کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ جب وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے, لوگوں کی وہ حفاظت کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی حفاظت کے بھی انتظام فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور اہل بیت سے محبت بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال تھی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں کچھ غنیمت کا مال آیا, آپ تقسیم کر رہے تھے. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غنیمت سے مال عطا فرمایا. لیکن جب حسنین کریمین کی باری آئی تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قریب بڑھ کر عطا فرمایا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بابا جان سے پوچھنے لگے, اے بابا جان, سوال میں کر رہا ہوں, سوال میں میرا وجدان یہ کہتا ہے حضرت عمر بن خطاب, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نیت ہوگی تاکہ لوگوں کو ظاہر ہو جائے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کتنی محبت فرماتے ہیں. کہنے لگے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ابھی تو یہ دونوں چھوٹے سے بچے تھے, میں اس وقت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلوار لے کر میدانوں میں نے جنگیں لڑی ہیں, لیکن آپ نے جب غنیمت میں حصہ دیا ہے تو مجھے کم دیا ہے, حسنین کو زیادہ دیا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے, اے میرے بیٹے, تم مجھ سے پوچھ رہے ہو ان کو حصہ زیادہ کیوں دیا ہے؟ اگر تم حصہ زیادہ لینا چاہتے ہو تو پھر ان کے نانے جیسا نانا لے کر آؤ, ان کی نانی جیسی نانی لے کر آؤ, ان کی ماں جیسی ماں لے کر آؤ, ان کی خالاؤں جیسی خالہ لے کر آؤ, اور ان کے ماموں جیسا ماموں لے کر آؤ. ان کے نانا محمد الرسول اللہ ہے, ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے, ان کی خالائیں حضور کی لخت جگر زینب رقیہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور ان کے ماموں ابراہیم طیب اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو جب تم ان جیسا مقام و مرتبہ لے آؤ گے تو پھر تمہیں بھی اتنا حصہ مل جائے گا. اللہ اکبر. یہ انداز تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اہل بیت سے محبت کا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے, آپ کی سیرت پر ایک ایک گوشے پر اگر گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹے درکار ہیں. آپ کی سیرت کی پوری جھلکیاں بھی میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت فاروق اعظم جیسے عادل حکمران ہمیں عطا فرما دے. ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ یا اللہ فاروق اعظم جیسا عادل حکمران عطا فرما. یہ صرف زبان سے ہی ہماری دعائیں ہوتی ہیں, مندر سے چاہتے نہیں ہیں. ان کو پتا چلا کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسا عادل حکمران آیا پھر تو ساری 2 نمبریاں بند ہو جائیں گی, پھر تو رشوتیں بند ہو جائیں گی, سود کا کاروبار بند ہو جائے گا, پھر تو چوریاں بند ہو جائیں گی, جو 2 نمبری کرے جائے گا پکڑا جائے گا, الٹا لٹک جائے گا. تو اوپر سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, اے کاش ہم دل سے کہنے والے بھی بن جائیں. اللہ اکبر. دنیا کے اندر اگر انصاف اور عدل آ سکتا ہے تو میرے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, یاد رکھو صرف اسلام کے ذریعے آ سکتا ہے اور کسی کے ذریعے نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا خالق کائنات ہماری حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.